والا نہ قمیض پہن سکتا ہے، نہ عمامہ باندھ سکتا ہے، نہ کوٹ پہن سکتا ہے۔ جب اس کے کانوں میں حدیث مصطفیٰ پہنچی تو فوراً اس نے اس کوٹ کو اتار کے پھینک دیا۔ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حقیقت کو ایسے سمجھا تھا۔ دلیل مانگی، دلیل آئی، پھر فوراً اس نے اپنے کوٹ کو اتار دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہیدی گفتگو جس میں یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دلیل، علم، جس مسئلے کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا جب تک دلیل نہ آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا ہے، ان کا یہ قول ہے کہ حرام علیہ من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جس کے پاس میرا فتویٰ پہنچ جائے اس پر حرام ہے کہ وہ دلیل ڈھونڈے بغیر، کتاب و سنت سے ثبوت ڈھونڈے بغیر میرے فتوے پہ آگے فتویٰ دیتا پھرے، عمل کرتا پھرے۔ پہلے وہ دلیل ڈھونڈے۔ ائمہ نے بھی یہی حکم دیا ہے، دلیل ڈھونڈی جائے۔ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ متفق بات ہے کہ دلیل طلب کرنی چاہیے، اور دلیل بھی کیسے کہ وہ ثبوت مانگے، کتاب دیکھیں۔ جب تک آپ اصل کتاب نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ مغالطہ کھا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جب تک آپ اصل کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلے کی آپ سمجھ نہیں آ سکتی۔ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ائمہ کی لکھی ہوئی کتابیں، بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی بزرگی، بالکل بزرگی کا ادب کرنا چاہیے، لیکن ان کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کرنا چاہیے، اصل کتاب پہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اصل کتاب کو دیکھے بغیر غلطی لگ سکتی ہے۔ ایک واقعہ کو اس مسئلے پہ ذکر کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بہت بڑا یہودی عالم، جس کا باپ بھی یہودیوں کا عالم تھا، کعب بن مانے، وہ مسلمان ہوئے۔ کعب بن مانے، کعب بھی عالم، اس کا باپ مانے وہ بھی بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا تو اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کعب کیا وجہ ہے تم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہو، جبکہ تم نے ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی پایا ہے، تو نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہے، تم مسلمان نہیں ہوئے، تم نے عمر فاروق کے زمانے میں اسلام قبول کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جو وجہ بیان کی ہے، جو علت بیان کی ہے، اس میں اس مسئلے کو سمجھانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بات یہ ہے، بالکل میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا ہے، نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے، میں مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ مانے بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا، اس نے فوت ہوتے ہوئے ایک مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا لیا تھا؟ اس نے کہا بیٹا انی کتبت لک کتابا من التوراۃ، اے بیٹا صاحب میں نے تورات سے ایک کتاب لکھی ہے، تورات کو سامنے رکھے، اور تو نے اپنی ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر عبادت کے معاملہ میں، ہر طریقہ میں تورات کو نہیں پڑھنا، میری لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا، تورات نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ یہود کے اندر بھی یہ منطق عام تھی، جو منطق آج چلتی ہے، ہر آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ آج بھی جہلوں کے اندر جو منطق چلتی ہے ادھر بھی چلتی تھی، ہر آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں۔ قرآن بہت مشکل ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو تو ہم نے آسان کیا ہے، ملا تمہیں کہتا ہے یہ مشکل ہے، اللہ فرماتے ہیں آسان ہے، حل من مدکر، اس قرآن کو کوئی سمجھنے والا ہے؟ کئی بار اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن آسان ہے،
تو قرآن پڑھ کے دیکھ، اس کو آسان پائے گا، سمجھنے کی کوشش تو کر۔ یہ مشکل نہیں ہے، آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ مشکل ہے، تو قرآن و حدیث کو کون نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے تو ہمیں قرآن کے ترجمے سے دور کر دیا گیا ہے، حدیث کو ترجمے سے پڑھنے سے دور کیا گیا ہے۔ ہم اپنے گھر میں قرآن ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کا ورد کر سکتے ہیں، آج ہمارے گھر قرآن اور حدیث کی کتابوں سے کیوں خالی ہیں؟ ہمیں مولویوں نے بھی کہا تم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھ سکتے، اللہ فرماتے ہیں یہ آسان ہے۔ تو یہ منطق اس وقت بھی چلتی تھی، انہوں نے کہا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، لہذا اے بیٹے کہا انی کتبت لک کتابا من التوراۃ، میں نے تیرے لیے تورات سے کتاب لکھی ہے، تورات سے، تو نے اس کو پڑھا۔ کہتے ہیں میرا باپ فوت ہو گیا، میں نے اپنے باپ کی کتابوں کو، اس کی پوری لائبریری کو ایک گرڑی میں بند کر کے رکھ دیا، اپنی ہر خوشی میں، اپنی ہر غمی میں، اپنی ہر عبادت کے معاملہ میں اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتا تھا، اس کے مطابق اپنی عبادات ادا کرتا تھا، اپنی خوشی اور غمی کی تمام رسومات کو اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کے مطابق ادا کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں حیران و ششدر تھا۔ بڑے بڑے یہودی علماء مسلمان ہو رہے تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن میں سوچتا تھا، آخر میں یہ بات سوچتا کہ ٹھیک ہے یہ یہود مسلمان ہو رہے ہیں، میرا باپ بھی تو عالم تھا نا، اگر نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ، آپ کے نبی ہونے کا ذکر تورات میں ہوتا تو میرا باپ بھی تو لکھتا تھا نا، میرا باپ تو چھوٹا عالم تو نہیں تھا، میرا باپ ذکر کرتا اس کا، میرے باپ نے نہیں لکھا، لہذا یہ بات نہیں ہو سکتی، تورات میں اس کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دے لیتا، میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا۔ اے عباس ایسے زمانہ بیتتا چلا گیا، نبی علیہ السلام میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب صدیق خلیفہ بن گئے، تب بھی میری صورتحال یہی تھی، میں اپنے باپ پر عمدی عقیدت کیے رکھا، اس کی کتاب کو پڑھتا رہا، دور گزرتا چلا گیا، عمر فاروق کا دور آیا، لوگ اسی طرح مسلمان ہو رہے تھے۔ میں عبداللہ بن سلام سے ملا، میں نے کہا عبداللہ بن سلام میرا باپ مانے، وہ بھی تو بہت بڑا عالم تھا نا، کہاں تھا؟ کہا کیا تم نے تورات میں نبی علیہ السلام کی صفات پڑھی ہے؟ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے پہلے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر تورات میں ہے؟ ہاں عقاب ہے۔ کہا میرے باپ نے نہیں لکھا، میرا باپ اتنا بڑا عالم تھا، اس کی کتاب میں نہیں ہے۔ کہا تیرے باپ کو غلطی لگی ہوگی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کو غلطی لگی ہو؟ کہا تورات پڑھ کے تو دیکھ، تو اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو چھوڑ دے، تورات کھول کے دیکھ، اس کو پڑھ، اس کا مطالعہ تو کر کے دیکھ۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، میں نے تہیا کر لیا، تورات کو پڑھوں، اپنے باپ کے وعدے کو چھوڑتا ہوں، کہیں گمراہی میں نہ مر جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے گھر آ کے تورات کو نکالا، اس کو پڑھنا شروع ہو گیا، پڑھتا چلا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر علی صحابہ میں کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و النہایہ میں کیا ہے، دیگر سیر کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ گھر آتے ہیں، تورات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، روز تورات کو پڑھتے ہیں، آخر پڑھتے پڑھتے تورات کو پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے فَإِذَا فِيهَا صِفَةُ النَّبِيِّ، جہاں اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ موجود تھا، آپ کی صفات موجود تھی، وہی کا پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے باپ کو غلطی لگ گئی، تورات میں تو نبی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، غلطی کب رفع ہوئی؟ جب اصل کتاب کو پڑھا ہے۔ لہذا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو چھوڑ کے اصل کتابوں کو پڑھو، یا اپنے علماء کی کتابوں کو اصل کتابوں پہ چیک کر کے دیکھو، پھر غلطی رفع ہوگی۔ تحقیق کا یہ انداز ہونا چاہیے، قرآن خود پڑھو، حدیث خود پڑھو، نہیں ترجمہ کر سکتے،
ترجمے والی کتابیں موجود ہیں، اپنے بیٹے کو کہو وہ اس کا ترجمہ کر دے گا آپ کے سامنے، الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، شریعت نے ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے، آج تحقیق کا وقت ہے۔ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہمیں کہنا پڑ جائے، جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے نا تو پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم سمجھتے ہوتے، کاش کہ ہم صحیح سنتے، عقل سے کام لیتے، تحقیق سے کام لیتے، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ اس وقت پچھتانا ہوگا۔ آج موقع ہے، تحقیق کر دے، آج آنکھوں کو کھول کے بصیرت کی دنیا میں آ جا، باتوں کی عین کو اتار دے، اللہ کے بندے تحقیق کی دنیا میں آ جا، قرآن اور حدیث کو دیکھ لے تو اس میں حل موجود ہے۔ قبر میں فرشتے سوال کریں گے نا تو جو جواب نہیں دے سکے گا، مجرم اور کافر جو عذاب جواب نہیں دے